بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئینی ترمیم کے حوالے سے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا مسودہ پارلیمنٹ کمیٹی کے سامنے پیش ہو چکا ہے اور جمعیت علماء اسلام نے بھی اپنا مسودہ پیش کر دیا ہے۔ اب اس پر مذاکرات جاری ہیں۔ آج بھی اجلاس ہوا ہے۔ اب آج کا اجلاس ختم ہونے کے بعد اب یہ اجلاس 17 اکتوبر کو ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب سندھ کے دورے پر ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آئینی ترمیم کے حوالے سے اصل کردار جے یو آئی اور پی ٹی آئی کا ہوگا اگر اتفاق رائے سے آئینی ترمیم پاس کی جائے، لیکن حکومت کے عزائم کیا ہیں؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ حکومت ہر صورت میں اس آئینی ترمیم کو پاس کروانا چاہتی ہے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ اگر جے یو آئی کی تجاویز یا جو مسودہ تحریک انصاف مان لیتی ہے تو پھر تو متفقہ طور پر ایک آئینی مسودہ لایا جا سکتا ہے، لیکن اگر جے یو آئی کا مسودہ حکومت نہیں مانتی تو پھر کیا ہوگا؟ اور اگر اختلاف بڑھ جاتا ہے اور آج مولانا صاحب نے کہا کہ ہم اس مسودے کو مسترد کر دیں گے اگر ہماری باتیں نہیں مانی گی تو پھر کیا ہوگا؟ تحریک انصاف کا ایک شرمناک پلان تیار ہے۔ وہ کیا ہے؟ ان سب کی تفصیل میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس سے پہلے موضوع پر آئیں، آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ ناظرین، آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے ٹنڈو اللہ یار سندھ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ بتایا کہ جو پہلا مسودہ آئینی ترمیم کا حکومت لے کر آئی تھی اس کو تو مسترد کر چکے تھے ہم، البتہ اب حکومت اتحاد یعنی پیپلز پارٹی اور نون لیگ مسودہ لے کر آئی ہے اور ہم نے بھی اپنا مسودہ پیش کیا ہے۔ اب کوشش یہ ہے کہ اتفاق رائے سے آئینی ترمیم ہو۔ اگر ہماری باتیں نہیں مانی جاتی تو ہم اس کو مسترد کر دیں گے۔ انہوں نے عام بات یہ کی کہ کل کراچی میں میری ملاقات ہوگی بلاول بھٹو زرداری صاحب سے، پھر میں پرسوں جاؤں گا لاہور، میاں نواز شریف سے ملاقات کروں گا اور اس کے بعد میں اسلام آباد جاؤں گا۔ پھر جو گفتگو ہو چکی ہوگی، جو تجاویز آ چکی ہوں گی، وہ سب میں پیش کروں گا تحریک انصاف کے سامنے، جو بھی لیڈرشپ میرے پاس آئے گی۔ پھر اس کے بعد یہ پتہ چلے گا کہ اتفاق کتنا ہوتا ہے، اختلاف کتنا ہے۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو کچھ مولانا فضل الرحمان صاحب کوشش کر رہے ہیں، کیا حکومت اتحاد اس کو مانے گا؟ میری دانش کے مطابق جو جے یو آئی نے مسودہ پیش کیا ہے اس میں جو دو عام نکات ہیں جس کو حکومت کسی صورت میں مانے گی نہیں، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ کیا دو نکات ہیں؟ ایک نقطہ یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام کی طرف سے یہ کہا گیا کہ آئینی عدالت کی کوئی ضرورت نہیں، ایک آئینی بینچ بنا دیا جائے سپریم کورٹ میں، سینئر موسٹ 5 ججوں پر مشتمل، چیف جسٹس اس کو ہیڈ کریں۔ اس طریقے سے صوبائی جو کورٹس ہیں، ہائی کورٹس ہیں، ان میں بھی 3 سینئر ججوں پر مشتمل بینچ بنا دیا جائے صوبائی چیف جسٹس کی قیادت میں، اور یہ جو سیاسی معاملات ہیں، آئینی معاملات ہیں، یہ بینچ ڈیل کرے۔ جبکہ پیپلز پارٹی کا واضح موقع یہ ہے کہ ایک آئینی عدالت بننی چاہیے اور یہی مطالبہ نون لیگ کا ہے۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ نے واضح کہا کہ صرف 200 مقدمات ہیں، اس کے لیے ایک آئینی عدالت کھڑی کرنا، بنانا اور لاکھ روپے کا خرچہ کرنا یہ بالکل ایک مذاق ہے، اور پہلے ملک غریب ہے اور آپ مزید خرچے کر رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ نقطہ بہت اس پر تحریک انصاف جے یو آئی سے ایک پیج پر ہیں کہ جی آئینی بینچ بننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سلمان اکرم راجہ جو سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی کی، انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا تھا۔ اب دوسرا نقطہ آ جائیں جو شاید نون لیگ، پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کے لیے بھی قابل قبول نہ ہو، لیکن تحریک انصاف قبول کر لے گی، لیکن حکومت اتحاد قبول نہیں کرے گا۔ وہ کیا ہے؟
کہ جے یو اے کا نقطہ یہ ہے کہ جو فیڈرل شرعی کورٹ نے فیصلہ دیا تھا سود کے حوالے سے کہ 5 سالوں کے اندر اندر حکومت معاشیت کو بلا سود بنائے، سود کی الرجی پاک کرے، اور وہ 2 بینک چلے گئے سپریم کورٹ میں، اس جے یو اے کا مطالبہ یہ ہے کہ وہ اپیل واپس لی جائے اور فیڈرل شرعی کورٹ کے مطابق 2028 تک ملک میں اکانومی کو سود سے پاک بنایا جائے، یہ مطالبہ ہے، اس کو شامل کیا جائے ترمیم میں۔ اب یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ یہ چونکہ معاشی نظام عالمی ہے، کیپٹلزم ہے، نون لیگ سرمایہ داروں کی جماعت ہے، پیپلز پارٹی جاگیرداروں سرمایہ مکس جماعت ہے، اور تحریک انصاف میں بھی یہی چکر ہے، ایلیٹ کلاس کے لوگ ہیں، سرمایہ دار ہیں، جاگیردار بھی ہیں اور خوانین ہیں۔ ایسا طبقہ ہے جو پاکستان میں اسلام کی نظام معاشیت کو کبھی بھی نفاذ نہیں دیکھنا چاہتے، لیکن مجھے امید ہے کہ تحریک انصاف کے لوگ جو کہ زبان کلامی حد تک اسلامی مدینہ ریاست کی بات کرتے تھے، تو وہ سود کی خلاف اگر معاملہ آتا ہے تو جے یو اے کا ساتھ دیتے ہیں۔ لیکن 2 نکات پر مجھے نہیں لگتا کہ حکومت مولانا صاحب کی بات مانے گی، خاص کر آئینی عدالت اگر نہیں بنتی تو پھر حکومت کا پلان بالکل فیل ہو جاتا ہے۔ اب ہوگا کیا؟ آج مولانا صاحب نے اشارہ کیا ہے کہ اگر ہمارے مطالبات نہیں مانے جاتے تو پھر ہم جو ہے نا سپورٹ نہیں کریں گے۔ اب اس صورت میں حکومت کے پاس پارلیمنٹ میں اکثریت نہیں ہے، نہ قومی اسمبلی میں ہے اور نہ جو سینٹ میں ہے، تو پھر حکومت کیا کرنے جا رہی ہے؟ جو کہ حکومت کے وزراء کی طرف سے یہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس اگر مولانا صاحب نہ بھی ہوں گے ہم اس کو کر گزریں گے۔ اب اس کے طریقہ کار کیا گورنمنٹ نے شرمناک پلان بنایا ہوا ہے، وہ کیا ہے؟ ایک تو اسپیکر نے خط لکھا ہے، الیکشن کمیشن کو خط لکھا ہوا تھا، کچھ دن پہلے لکھا تھا کہ جی یہ جو 40 اراکین تو چلے گئے پی ٹی آئی کے ہیں، باقی جو اراکین خالی سیٹیں ہیں اس پر خواتین نشستیں ہمیں دی جائیں۔ اب اگر خواتین نشستیں پیپلز پارٹی کو مل جاتی ہیں، ایم کیو کو مل جاتی ہیں اور جو ہے نا نون لیگ کو مل جاتی ہے تو پھر تو ان کے پاس اکثریت آ جائے گی، لیکن الیکشن کمیشن ابھی یہ فیصلہ نہیں کر رہا، وہ نہیں کرے گا، چونکہ وہ یس موقف رکھتا ہے کہ میں کس کی بات مانوں، سپریم کورٹ کی بات مانوں یا پارلیمنٹ کی بات مانوں، اس لیے انہوں نے دوبارہ اپیل کی ہے سپریم کورٹ۔ دوسرا طریقہ جو جنی ہارس ٹریڈنگ کا اور 2 نمبری کا جو حکومت کے پلان میں شامل ہے، جس پر عمل ہو رہا ہے، اور خبریں یہی آ رہی ہیں کہ تحریک انصاف کے ایم این ایز کو اور سینیٹرز کو جو ہے نا پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ وہ آئینی ترمیم میں ووٹ ڈالیں۔ اس میں کیا ہے کہ چونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جب آیا 63A کے حوالے سے، تو اس میں وہ آئینی جو 61 ایکٹ ہے اس کو اصل میں بحال کر دیا گیا۔ اب اس کے تحت جو ہے نا کوئی بھی ممبر کسی پارٹی کا فلور کراس کر کے ووٹ دے سکتا ہے، ووٹ کاؤنٹ ہوگا، جب ووٹ کاؤنٹ ہوگا تو آئینی ترمیم ہو جائے گی۔ بعد میں یہ ہوگا کہ اگر وہ جماعت اپریشیٹ دیتی ہے الیکشن کمیشن کو کہ اس آدمی نے، اس ممبر نے، لا میکر نے جو ہمارے آئین خلاف ورزی کی ہے لہٰذا اس کو ڈی سیٹ کیا جائے، تو وہ ڈی سیٹ ہو جائے گا، اس میں بھی ٹائم لگتا ہے، ظاہر اپیل ہوگی اس میں ٹائم لے لیا جائے گا، لیکن یہ دوسرا، یہ 2 طریقہ کار ہے۔ سینیٹر کامران متحدہ کے مطابق ظاہر ہے اگر جے یو اے ساتھ نہیں دیتی اور پی ٹی آئی ساتھ نہیں دیتی، اگر پی ٹی آئی ساتھ دے دیتی سب مل کر چلے جاتے ہیں پھر تو مسئلہ کوئی نہیں، متفقہ ہو جائے گا، لیکن حکومت ایسا چاہتی نہیں ہے، حکومت کے عزائم کچھ اور ہیں۔ اب مولانا صاحب جو کہ سیانے آدمی ہیں، حکمت عملی سے چل رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ حکومت پر حجت قائم کی جائے تاکہ کل یہ پروپیگنڈا نہ کریں کہ دیکھیں جی ہم کیا کریں، جمعیت علماء اسلام نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، ان کو اگر ساتھ دیتے تو آئینی ترمیم پاس ہو جاتی، تحریک انصاف نے اپنی بدماشی کی ہے، من منی کی ہے، وہ دہشت گرد جماعت ہے، لہٰذا ہم وہ بات سننا ہی نہیں چاہتے تھے، تو ہم نے آئینی ترمیم تو کرنی تھی، چارٹر آف ڈیموکریسی میں لکھا ہوا تھا، ہمارا طے تھا دونوں جماعتوں کا۔ اب یہ ہے کہ کوئی نہیں مانتا، ہم نے کوشش کی، ریکویسٹ کی، لیکن وہ نہیں مانے، اب ہم کیا کریں؟ لیکن جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی حکمت عملی کی وجہ سے ایک تو بہت کچھ عوام کو مل گیا ہے، عوام کو پتہ چل گیا ہے کہ آئینی ترمیم میں حکومت کیا کرنا چاہ رہی تھی، معلومات عوام کے سامنے آ گئی ہیں، اب تینوں مسودے عوام کی طرف آ چکے ہیں۔ پھر تحریک انصاف کا یہ موقف کہ یہ چونکہ پارلیمنٹ عوام کے ووٹوں سے نہیں بنی، فارم 47 کی بنی ہوئی ہے اور جعلی پارلیمنٹ ہے، یہ بالکل صحیح موقف ہے، یہی موقف جمعیت علماء اسلام کا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر مولانا صاحب جو ہے نا پھر کیوں جو ہے آئینی ترمیم کے حوالے سے جو ہے نا وہ اپنا رول ادا کر رہے ہیں، یہ ایک بنیادی سوال ہے۔ آپ کو میں بتا دوں کہ 14
فروری کو جب اجلاس ہوا تھا جمعیت علماء اسلام کی مجلس عاملہ کا، جس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ ہم پارلیمنٹ میں احتجاجاً جا رہے ہیں، ہم اس پارلیمنٹ کو عوام کی نمائندہ پارلیمنٹ نہیں مانتے، اور پارلیمنٹ نے یہ کہا تھا۔ اب جب آپ پارلیمنٹ میں جا رہے ہیں، ظاہر بات ہے یہ احتجاج میں جا رہے ہیں، یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ پارلیمنٹ جعلی ہے۔ اب آپ نے جو ایم این اے بنے ہوئے ہیں، اب اس نے حلف اٹھا لیا ہے، یہ پی ٹی نے پہلے حلف اٹھا لیا تھا۔ جب انہوں نے حلف اٹھا لیا تو آپ نے اس پارلیمنٹ کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی کردار تو ادا کرنا ہے۔ اگر آپ کچھ بھی نہیں کریں گے اور آپ ہاتھ پر ہاتھ دے بیٹھے رہیں گے، احتجاج کرتے رہیں گے، تو پھر آپ تنخواہ لیتے رہیں اور کردار آپ کچھ بھی نہ ہو۔ تو یہ بیسیکلی مولانا صاحب نے تحریک انصاف کو ریئلائز کروایا ہے کہ دیکھیں پارلیمنٹ تو جعلی ہے، لیکن جب ہماری جماعت تو احتجاجاً گئی ہوئی ہے وہاں پر، یعنی جو ہے نا مجبوراً گئی ہے، تو آپ بھی مجبوراً گئے ہوئے ہیں۔ اب اگر ہم ہاتھ پر ہاتھ دے بیٹھے رہے، حکومت اپنا کام کرتے رہے گی۔ ہم جتنے بھی جعلی کے ہیں، 2 نمبر کے ہیں، وہ تو چل رہی ہے حکومت۔ تو اب اس کے لیے یہ ہے کہ ہم اپنا رول ادا کریں اور حکومت کو جہاں جہاں ممکن ہو سکے ایسے کام نہ کرنے دیں جس سے جو ہے نا پارلیمنٹ کی بے توقری ہوتی ہے۔ جتنی ہم کوشش کرتے پارلیمنٹ میں کریں گے، اگر پارلیمنٹ بات ہی سنی جاتی ہے ہماری، پھر ہم سڑکوں پہ کریں گے۔ تو یہ مولانا صاحب کا یہ موقف ہے، اور یہ بڑا جو ہے نا پریکٹیکلی موقف ہے اور حکمت سے بھرا موقف ہے، اور یہ اصول پسند موقف ہے کہ ایک اصولی موقف آپ کا ہے، ایک گراؤنڈ ریئلٹی کچھ اور ہے، آپ نے اس میں اپنا رول ادا کرنا ہے۔ اب اگر یا تو یہ ہے کہ تحریک انصاف ایک فیصلہ کر لے کہ ہم ان پارلیمنٹ سے استعفیٰ دیتے ہیں اور کے پی کے حکومت تحلیل کرتے ہیں، تو پھر ٹھیک ہے، پھر تو صحیح ہے، جے یو آئی بھی پیچھے نہ آئے، پھر ہم کہیں گے جی وہ اصولی موقف سے پیچھے ہٹیں گے۔ یہ بیسیکلی تحریک انصاف کے لوگوں کو پارلیمنٹ کی روایات کے مطابق تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا کہ کیسے چلنا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام تحریک انصاف کے ساتھ ظاہر بات ہے اور لڑائی نہیں لے سکتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپوزیشن میں ہے۔ اب ظاہر بات ہے اپوزیشن کا کام ہوتا ہے حکومت سے پنگا لینا، حکومت کے خلاف مخالفت کرنا۔ اگر وہ اپوزیشن سے مخالفت کریں گے تو اوبیسلی ظاہر بات ہے جس سے اپوزیشن کمزور ہوگی، اور یہی حکومت چاہتی ہے کہ مولانا صاحب تحریک انصاف کے خلاف ہو جائے۔ تو یہ ابھی تک جو معاملات چل رہے ہیں اس میں تحریک انصاف کی لیڈروں کا بھی موقف پازیٹیو ہے، اور یہ امید کی جا سکتی ہے کہ مل کر ایسا رائے عمل اپنائیں اور حکومت کو ایکسپوز کریں کہ حکومت کا پلان پکا تیار ہے کہ وہ ہارس ریڈنگ کر کے 63A کے تحت ہارس ریڈنگ کر کے بندوں کو پریشرائز کر کے ووٹ ڈلوائیں گے، اور آئینی ترمیم انہوں نے کروانی ہے۔ یہ کلیئر موقف ہے ان کا۔ لیکن اب یہ ہے کہ اپوزیشن کا کام یہ ہے کہ تحریک انصاف بڑی جماعت ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب پارلیمنٹ میں کام ادا کر رہے ہیں، اس کے ساتھ انہوں نے تعاون کیا ہے اور اچھا تعاون کر رہے ہیں، اور حکمت میں چلیں۔ اور اگر بالفرض جس طرح میں نے آپ کہا کہ جمعیت علماء اسلام کی ترامیم کو حکومت نہیں مانتی، تو جمعیت علماء اسلام پارلیمنٹ سے بائیکاٹ کر دے اور اس کی مخالفت کرے، اور پارلیمنٹ کے اندر جاندار آواز بلند کرے، اور تحریک انصاف اور جے یو اے کو چاہیے کہ مل کر ایک اپوزیشن کا ایسا پلان بنائے پارلیمنٹ کے اندر تاکہ حکومت پریشر میں آئے۔ اور اگر جب حکومت پریشر میں ہے کہ 15 ستمبر سے لے کر آج مہینہ ہو گیا ہے، 1 ماہ جو ہے نا مولانا صاحب جس طرح انگیج کیا ان کو، اور یہ صرف سیاسی تدبر اور سیاسی تجربہ ہی کی وجہ سے ہو سکتا تھا، جو کہ تحریک انصاف کے جو لوگ ایم این اے بنے ہیں وہ نئے پارلیمنٹری بنے ہیں، ان کے تو سیاسی تجربہ نہیں ہے، ان کو ان چیزوں کا سمجھ نہیں ہے کہ جو پارلیمنٹ میں کیسے چلا جاتا ہے۔ لیکن خیال اچھے شگون یہ ہے کہ تحریک انصاف کے جو پارلیمنٹرینز ہیں، جو ہے نا بیرسٹر گوہر ہیں، اسد کیسر ہیں، صاحب حامد رضا ہیں، اس کے علاوہ سلمہ اکرم راجہ ہیں، اور بڑے اچھے انداز سے ملاقات بھی کر رہے ہیں اور پازیٹیو لے رہے ہیں۔ یہ بہت خوشحال بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے نا اپوزیشن کی جو تجاویز ہیں، مسودہ ہے جے یو اے کا، حکومت اس کے بدلے میں کیا کرتی ہے یہ بھی سامنے آ جائے گا، لیکن تحریک انصاف کا جو موقف ہوگا اس کو بھی مولانا صاحب آن بورڈ لیں گے، اور جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کبھی بھی جو ہے نا سلو فلائٹ نہیں کریں گے کہ اگر وہ حکومت ان کی دلیل مان لیتی ہے اور تحریک انصاف نہیں مانتی تو پھر وہ کبھی بھی حکومت کا ساتھ نہیں دیں گے، اور تحریک انصاف ساتھ دیتی ہے تو پھر یہ جا کر مشترکہ ایسا مسودہ آئے گا جو انشاءاللہ ایسا ہوگا جس میں حکومت کو سبکی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ شکریہ۔